بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جنگ پلاسی۔ جنگ پلاسی نواب سراج الدولہ اور انگریز جنرل کلائیو کے درمیان لڑی گئی اور یہ جنگ 23 جون 1757 کو لڑی گئی۔ یہ جنگ کلکتہ سے 70 میل دور دریائے بھاگیرتھی کے کنارے قاسم بازار کے قریب لڑی گئی۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے والی تھے اور نواب تھے، جبکہ جنرل کلائیو انگریز فوج کے کمانڈر ان چیف تھے ہندوستان میں، اور ان کے پاس 3000 کا لشکر تھا۔ انگریز فوج میں جو 3000 کا لشکر تھا اس میں 500 گورے یعنی انگریز تھے، جبکہ 2500 مقامی افراد تھے۔ جنرل کلائیو جو ہے وہ پورے بنگال پر قبضے کا خواہشمند تھا، اس لیے انہوں نے ایک بلیک ہول نامی اصطلاح استعمال کی اور یہ ایک افسانہ تراش کر نواب سراج الدولہ کو کمزور کرنے یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے میر جعفر کو اپنے ساتھ خرید کر ملا لیا، یعنی اس کی وفاداری کو خرید لیا۔ میر جعفر جو تھے وہ نواب علی وردی خان کے بہنوئی تھے اور نواب علی وردی خان نواب سراج الدولہ کے نانا تھے۔ اس کے علاوہ میر جعفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اوم چند نامی ہندو تاجر کو بھی خرید لیا، جو کہ ایک بڑا مالدار انسان تھا، اور اسے 3 لاکھ روپے دینے کا ایک معاہدہ کیا جو بعد میں جعلی نکلا۔ جنرل کلائیو نے اپنی 3000 کی فوج کے ساتھ جب چڑھائی کی تو اس کے پاس، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ 500 انگریز تھے، جبکہ باقی مقامی تھے 2500۔ جبکہ نواب سراج الدولہ اس کے مقابلے کے لیے جب پلاسی کی مقام کی طرف روانہ ہوا تو اس کے پاس 50,000 پیادہ تھے، 18,000 گھڑ سوار تھے، جبکہ 55 توپیں تھیں۔ یعنی اتنی بڑی فوج، جب 50,000 اور 3,000 کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب کے فوج کے ہر حصے پر میر جعفر کا کنٹرول تھا، اور جو نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار تھے وہ میر جعفر کے لوگوں نے پہلے ہی شہید کر دیے، اس لیے نواب کے جو نائب تھے وہ میر جعفر ہو گئے اور نواب خود کمانڈر ان چیف بن کے جنگ میں اترا۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور نواب کی آدھی سے زیادہ فوج جو میر جعفر کے ساتھ مل گئی تھی وہ انہی کی فوج پر ٹوٹ پڑی، تو نواب سراج الدولہ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ نواب سراج الدولہ کو جب زندہ گرفتار کیا گیا تو ان کو میر جعفر کے ایک بیٹے میرن نے شہید کر دیا اور نواب سراج الدولہ کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بڑی عجیب اور افسوسناک بات ہے کہ اس جنگ میں صرف جنرل کلائیو کے 20 لوگ کام آئے، یعنی ان کی جان گئی۔ یہ ایک ناقابل فہم بات ہے، مگر یہی حقیقت ہے۔ میر جعفر اور جنرل کلائیو نے مل کر نواب سراج الدولہ کو ختم کر دیا۔ کہاں 50,000 کا لشکر اور کہاں 3,000 کا لشکر اور 55 توپیں، اتنے مضبوط توپ خانے والی فوج کیسے ہار گئی؟ توپوں کے منہ میں پانی ڈال دیا گیا اور بارود پر بھی پانی ڈال کر اسے ناکارہ بنا دیا گیا، اور یہ بہانہ تراشا گیا کہ بارش آ گئی تھی، ہمارے پاس اپنے بارود اور توپ خانے کو ڈھانپنے کے لیے ترپالیں موجود نہیں تھیں، اس لیے بارود گیلا ہو کر ضائع ہو گیا اور انگریز فوج پر ہم کوئی کارروائی ہی نہ کر سکے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کی یہ بدقسمتی کہ 23 جون 1757 کو نواب سراج الدولہ تو شہید ہو گیا اور بنگال پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ پہلے میر جعفر کو انہوں نے نواب بنایا، پھر کچھ عرصے بعد اسے بے دست و پا کر دیا، یعنی اس کے اختیارات چھین لیے اور اس پر خود قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے کچھ مزاحمت کی مگر بھگدڑ مچ گئی اس کی فوج میں اور وہ بھی مارا گیا۔ لیکن 23 جون 1757 کو جو انگریزوں کو پہلی ہندوستان میں بڑی کامیابی ملی اور ہندوستان کی ایک ریاست پر انہیں قبضہ کرنے کا موقع ملا، 100 سال بعد 1857 میں وہ قبضہ ان کا مکمل ہو گیا۔ جو پہلی اینٹ 1757 میں میر جعفر نے رکھوائی تھی، 1857 میں وہ عمارت مکمل ہو گئی اور ہندوستان 90 سالہ غلامی میں چلا گیا۔ 1857 کے بعد ہندوستان پر ظلم اور جبر کے وہ شب و روز شروع ہوئے جو 90 سال یعنی 1947 تک جاری رہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کا خزانہ لوٹا،
ہندوستان کا خام مال لوٹا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو تیسرے درجے کی مخلوق کا درجہ دیے رکھا، ان سے اپنے کتے نہلواتے رہے، اور 1947 کو یہ خون آشام دن ختم ہو گئے اور پھر پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایسی ہی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔